اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہمارے درس کی 8ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے والی نشست میں ہم نے جنگ بدر کی تفصیلات یہاں تک بیان کیا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر میدان کارزار میں تقریر کی تھی، اور اس تقریر میں ایک امن کی دعوت تھی، امن کا پیغام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس گروپ میں اگر کوئی سنجیدہ آدمی ہے تو وہ عتبہ ابن ربیعہ ہے۔ اس نے یہ بات مکۃ المکرمہ میں بھی اس وقت کہی تھی جب عتبہ ابن ربیعہ کے پاس، یعنی جب عتبہ ابن ربیعہ کو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے بھیجا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں حامیم سجدہ کی آیات پڑھی۔ اس کے بعد عتبہ آ کر اپنی قوم سے بولا کہ محمد کو ان کے حال پر چھوڑو، اگر عرب نے ان کو ختم کیا تو تمہاری مراد پوری ہوگی کہ تم پر اپنے قبیلے کے آدمی کا خون نہیں رہے گا، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو کوئی بات نہیں، ان کی عزت ہماری عزت ہے، ہمارا آدمی آگے بڑھ رہا ہے تو ان کا بڑھنا ہمارا بڑھنا ہے۔ یہی بات اس نے جنگ بدر میں بھی کہی، یہ اس کی آخری تقریر تھی۔ اس کی تقریر کے بعد کیا ہوا، ابو جہل نے مجمع عام کو اکسایا، تیش اور ہڑکایا۔ عمر بن حضرمی کے خون کا بہانہ لے کر اکسایا، جبکہ جنگ بدر کی بنیاد وہ نہیں تھی۔ اور جب ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کر لے کر نکل گیا تو بار بار واپسی کا تذکرہ آ رہا تھا، اور عمر ابن حضرمی کے خون بہا کی ذمہ داری عتبہ ابن ربیعہ لے چکا تھا۔ تو بہرحال یہ مجمع عام کو اکسایا، اور ابو جہل نے عتبہ ابن ربیعہ سے کہا کہ یہ یہاں تک آ کر یہ جو بزدلی اور نامردی، مطلب یہ کہ اس کے کہنے کے مطابق اس نے کہا کہ یہاں تک آ کر یہ بزدلی اور یہ نامردی اس لیے دکھا رہا ہے کیونکہ اس کے نزدیک یہ نامردی تھی کم وقت کے، جبکہ عتبہ کی بات سنجیدگی کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہاں تک آ کر یہ بزدلی اور نامردی دکھا رہا ہے اس لیے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیے تھے اور مدینے کی طرف بھی ہجرت کیا، صحابی رسول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آخر کار جہالت ہمیشہ سنجیدگی کے اوپر غالب آتی ہے۔ ابو جہل کا پاور تھا، جہالت بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے عقل بہت دیا تھا، فیصلہ بہت، قوت فیصلہ اس کی زبردست تھی، ابو الحکم کنیت تھی، لیکن اس کی عقل و فراست اس کو ایمان کی طرف نہیں کھینچی، اور عصبیت میں وہ اندھا ہو گیا، محض اس وجہ سے کہ محمد خاندان بنی ہاشم میں سے نہیں آئے۔ ہم کو محمد کی پیروی گویا کہ خاندان بنی ہاشم کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا، یہ اس کی جہالت تھی، حماقت تھی۔ ابو جہل کے کہنے پر پورا لشکر امنڈ لایا۔ بعض لوگوں میں یہ طاقت رہتی ہے کہ ان کی آواز
فرد کی آواز نہیں رہتی، جماعت کی آواز ہوتی ہے. ان کا بگڑنا پوری قوم کو بگاڑنا ہوتا ہے، اور ان کا سدھرنا پوری قوم کو سدھارنا ہوتا ہے. آخر کوئی تو بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ عمر اور ابو جہل میں سے ایک کو تو ایمان کی توفیق دے دے. اس سے پہلے آپ نے کہا عمر اور ابو جہل کو ایمان کی توفیق دے، یعنی ابو جہل کی کنیت عمر ابن ہشام تھی، مطلب ہے کہ اس کا نام عمر ابن ہشام تھا. 4 بھائی تھے یہ لوگ، اس میں سے 2 بھائی کافر اور دونوں جنگ بدر میں مارے گئے. ایک تو یہی ابو جہل اور ایک عاص ابن ہشام، اور دوسرا اور اس ابو جہل کے 2 بھائی صحابی رسول ہیں، ایک سلمہ ابن ہشام جو حبشہ کی طرف ہجرت کیے، پھر بعد، اور ایک حارث ابن ہشام. بہرحال اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کے لیے دعا مانگی تھی. ڈاکٹر برنارڈ شاہ کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جو بات کہی ہے، بہت زبردست بات کہی ہے، کہ ڈاکٹر برنارڈ شاہ نے جو کہا اسلام نے ایک ہی عمر کو پیدا کیا، اگر دوسرا عمر ہوتا تو اسلام میں کفر اور کمزور ہوتا، یا کفر کا نام و نشان بہت کمزور ہوتا. اس کا تو تبصرہ ہے کہ کفر مٹ جاتا، لیکن کفر کمزور ضرور ہوتا، اور زیادہ کمزور ہوتا. وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے برنارڈ شاہ کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دوسری مطلب ہے کہ وہ دوسرے عمر کی صلاحیت ابو جہل ہی میں واقع تھی. اگر ابو جہل ایمان لاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد مکہ فتح کرنا پڑتا، اور یہ کہ ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اور ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور فارس کا علاقہ فتح ہوتا، اور خلفاء راشدین کے زمانے میں اسلام جو پوری کا نظام اور زیادہ وسیع ہوتا. چونکہ روم اور ایران ہو سکتا ابو بکر صدیق کے زمانے میں فتح ہونے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں فتح ہو جاتے، اور ہندوستان وغیرہ اور ساری دنیا پر ہو سکتا خلفاء راشدین کے زمانے میں اسلامی نظام کا پرچم اور زیادہ لہراتا. ویسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی بھی اپنے دور خلافت میں. اجنان میدان کے اندر جب آئے تو کہا ایک زمانہ ہوا تھا اسی میدان میں مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، اور میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا. آج وہ دور ہے کہ مجھے زمین پر کسی کا خوف نہیں ہے. بہرحال اسلام کا نظام اور زیادہ نافذ ہوتا، اور علاقے اسلامی نظام کے ماتحت ہو جاتے بجائے جزیہ دینے کے اور زیادہ. بہرحال اس ابو جہل کی وجہ سے جنگ بدر لڑنا پڑا. اس کمبخت کا پاور اتنا تھا کہ ابو جہل کے اکسانے کی وجہ سے جنگ بدر واقع ہوئی، اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرنے کے لیے اور 6 سال لگے. ایک ابو جہل کی وجہ سے 1000 کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. ابو جہل نے اکسایا، عتبہ سے کہا تو نامرد ہے. عتبہ کو جوش آ گیا، جوش میں عتبہ ہوش کھو گیا. کہا اس نے چل دیکھتا ہوں میں کہ تو نامرد ہے کہ میں نامرد ہوں، میں پہلے جاتا ہوں میدان میں. بول گیا عتبہ مجھے میدان میں اپنے بھائی شیبہ کو لیا اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر کے کودا میدان میں، اور کہا حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، جنگ کرنے والا. اس زمانے میں یہ جنگ کا جو طریقہ تھا مردوں کا تھا. آدمی میدان میں اکیلا اترتا، بولتا حل من مبارز، یا ایک دو آدمی کو لے کر اترتا، کہتا حل من مبارز. پھر اس کے مقابلے میں فریق مخالف کے لوگ آتے، پھر مڈبیر ہوتی، پھر 2 3 4 میں ہوتی، پھر بعد میں جنگوں کے درمیان، پھر بعد میں فوج کے درمیان جنگ ہوتی.
آج کے جیسے مردوں کی جنگ تو نہیں ہے کہ ایک بٹن دبا دیا سب کو ہلاک کر دیا، ایک بم گرا دیا اوپر سے سب کو ہلاک کر دیا، ظالم بن گئے اور طاقت کا مظاہرہ کر دیا. ایسا نہیں تھا. بہرحال ابو جہل کے اکسانے پر عتبہ ابن ربیعہ نے ہوش کھویا اور اپنے بھائی شیبہ کو لیا اور ولید کو اپنے بیٹے کو لے کر کہا دیکھ میں کہ تو نامرد ہے یا میں نامرد ہوں، میں پہلے جاتا ہوں میدان میں، بول کے کودا اور کہا حل میں مبارز، کیا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تلوار کھینچ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں پہلے جا کر کے اپنے باپ کا سر قلم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست فرمایا، آپ کے لیے چھپر بنایا گیا تھا، آپ لشکر کی کمانڈنگ کر رہے تھے، سپہ سالاری کر کے فرائض انجام دے رہے تھے. آپ نے کہا جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی آگے نہ بڑھے. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچ کر، ایمانی جذبے کے تحت تلوار تو کھینچا آپ نے، لیکن ایسا بھی تو نہیں تھا کہ جذبات میں اطاعت رسول کو چھوڑ دے. صحابہ کی تو وہی تو شان تھی کہ جذبات میں اطاعت رسول کا دامن نہیں چھوڑا، تلوار کھینچا، کھڑے ہو گئے اور اجازت مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں آیا کہ اسلامی جنگ کی ابتدا ہو اور بیٹا اٹھ کر کے باپ کو مارے، اور وہ بھی ویسی جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی شریک ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس کے بعد 3 آدمی آئے میدان جنگ میں مد مقابل، اور اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ چہرے پر پردہ ڈال کے لوگ آتے، پھر اپنا پردہ اٹھا کر کے اپنا انٹروڈیوس کراتے اور تعارف کراتے، اس کے بعد مقابلہ ہوتا تھا. تو عتبہ پوچھتا ہے من انتم ومن این انتم، یعنی 3 صحابی میدان میں جب عتبہ حل میں مبارز ہے کوئی میرا مد مقابل یہ جب نعرہ لگا رہا ہے تو اس کے مقابلے میں 3 صحابی رسول انصاری صحابہ میدان میں کود پڑتے ہیں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں افرا کے بیٹے، اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عتبہ پوچھتا ہے من انتم ومن این انتم، تم کون ہو اور کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ تو وہ بولتے ہیں رحتم من الانصار، ہم انصار جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم انصاریوں میں سے ہیں. انصار وہ صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، اور مہاجرین ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیا. عتبہ بولتا ہے، چونکہ ان کی انا کا بھی مسئلہ تھا، وہ بولتا ہے ما لنا بکم من حاجت، ہم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اور اس کے بعد وہ کمبخت چیخ کر کہتا ہے یا محمد اخرج الینا، یعنی اخرج الینا اکفانا من قومک، اے محمد اپنی قوم سے ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجو، ٹکر کے لوگوں کو بھیجو. تم انصار کو بھیج رہے ہو، ہم انصار سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم کو ہماری لڑائی ہماری قوم سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوٹ آؤ. وہ صحابی رسول تینوں لوٹ آتے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہیں اپنے یعنی 3 افراد کو
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے تھے، خاندان بنی ہاشم. آپ کہتے ہیں خم یا حمزہ، کھڑے ہو جا اے حمزہ. خم یا عبیدہ، کھڑے ہو جا اے عبیدہ. خم یا علی ابن ابی طالب، کھڑے ہو جا اے علی ابن ابی طالب. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. تینوں خاندان بنی ہاشم میں سے، خاندان بنی ہاشم کے تینوں آدمیوں کو بھیجتے ہیں آپ، اور یہ تینوں عتبہ، شیبہ، ولید کے قریبی رشتہ دار بھی. جاتے ہیں یہ تینوں میدان میں. چہرے پہ چونکہ نقاب تھا، جیسا کہ اس زمانے کا طریقہ تھا کہ نقاب ڈال کے جاتے، بعد میں نقاب اٹھا کر اپنا تعارف کراتے. عتبہ پوچھتا ہے من انتم و من این انتم، تم کون ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے انا حمزہ بن عبد المطلب. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے انا علی بن ابی طالب. اور عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے انا عبیدہ ابن حارث. عتبہ بولتا ہے ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے برابر کے لوگ ہیں. اس کو آڑ تھا اس سے پہلے کے لوگوں کی، یہاں تک چونکہ وہ کہا یثرب کے چرواہوں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی ہمارے قوم کے لوگوں سے ہے. کہا ٹھیک ہے، یہ ٹکر کے لوگ ہیں ہمارے. اس کے بعد راجح قول کے مطابق حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ کے مقابل ہوئے. عتبہ نے حمزہ پر وار کیا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو تلوار پر روکا، وار کو روکا، پھر وار کیا، پھر روکا. آخر کار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار جیسے خالی گیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا، اور ایک ہی وار میں عتبہ کو دو ٹکڑے کر دیا، اور عتبہ واصل بجہنم ہو گیا. یہ منظر دیکھتے ہی ولید جو اس کا بیٹا تھا عتبہ کا، خون سرخ ہو گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 8-10 مطلب 5-6-7 وار کیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وار کو روکتے تھے، اور باپ کا خون وہ آنکھوں سے دیکھ چکا تھا. آخر ایک وار خالی جیسی گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جلال آیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر وار کیا، اور ولید کو واصل بجہنم کر دیا. یہ بھی واصل بجہنم ہو گیا. عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر شیبہ نے وار کیا. اس کا وار عبیدہ ابن حارث کے اوپر لگا، لیکن عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی دشمن کو نہیں چھوڑا. وہ ان کو زخمی کیا، یہ اس کو زخمی کیے. یہ دونوں اپنے مد مقابل سے نمٹا کر، یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فریق مخالف کو نمٹا کر عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کے لیے آئے، اور شیبہ کو واصل پر جہنم کر دیا. اور عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھندے پر لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ڈال دیا. عبیدہ ابن حارث اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوے مبارک کے قریب لگائے ہوئے تھے. اس کے بعد عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے. ابھی دم باقی تھا. عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ میں شہید ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم شہید ہو، میں گواہ ہوں اس کا. عتبہ، شیبہ، ولید کے قتل ہونے کے بعد میدان کارزار گرم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے باہر تشریف لائے.
پھر صفوں کو درست کیا. ادھر کفار کے اندر ہنگامہ ہو گیا، اس لیے کہ سب کو یہ امید تھی کہ یہ تینوں بڑے بہادر ہیں، بڑے پہلوان ہیں، قوت ان کے پاس زبردست ہے، یہ سارے لشکر کا منہ پھیر دیں گے. لیکن ایسا مارے جائیں گے یہ ان کو یقین نہیں تھا. تو بہرحال یہاں ثابت قدمی رہی لشکر اسلام میں، اور ادھر ابو جہل ان کفار کے لشکر میں ابتری پھیل گئی، بدحواسی چھا گئی. ابو جہل نے کھڑے ہو کر تقریر کی، کمبخت نے کہا دیکھو ہم سے تھوڑی غلطی ہوئی، ہم لوگوں نے لشکر کے صفوں کو ترتیب دینے سے پہلے اتبا نے جا کر کے لڑنے اور مرنے میں تیزی کر دی. میں اس کو جا کر کے لڑو اور مرو بول کے نہیں بولا تھا. میں جب لشکر کا سردار تھا میری بات مان کے جانا چاہیے تھا. وہ آگے بڑھا، وہ جا کر کے مر گیا. خیر، اب ہم لوگوں کی تھوڑی غلطی ہو گئی ہے، اب ہمیں کو اپنے صفوں کو درست کریں اور وار کریں. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، ادھر ابو جہل بھی دعا کر رہا تھا، کمبخت یا اللہ آج ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ کر دیں. وہی دعا اس کے خلاف حجت ہو گئی قیامت کے دن. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ لشکر میں مٹ بھیڑ ہو گئی. فریق مخالف نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا رشتہ دار کون ہے. جو جس کے قریب آیا وہ قریب رشتہ دار ہوتے ہوئے بھی اس نے اس کو قتل کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ اسلام ابھی نہیں لائے تھے. سامنے آتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلوار کھینچ کے نکل جاتے ہیں، وہ بچ کر نکل جاتے ہیں. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاص ابن ہشام ابو جہل کے سگے بھائی کو، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں تھا، ابو جہل جو ہے یہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں تھا. عمر رضی اللہ عنہ اس کے بھانجے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاص ابن ہشام کو واصل جہنم کر دیا. یہ جنگ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا یا چاہ رہا تھا، بہرحال ابو لہب کے کہنے پر یہ جنگ میں گیا ہے. ابو لہب نے اس کے ساتھ جوا کھیلا اور یہ جوئے میں ہارا. 4000 درہم کا مخروض تھا. ابو لہب نے کہا اگر تو جنگ بدر میں گیا تو تیرا قرضہ معاف. تو عاص ابن ہشام مجبور ہو کر چلا گیا، واصل بجہنم ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کر دیا. یہ جنگ بدر میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا. ابو عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے باپ کو قتل، یعنی ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے جن کا لقب امین حاضر الامہ ہے، جن کی شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کی وفات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوتی ہے، اس وقت آپ افسوس کرتے ہیں اگر یہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنا تھا. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا. لڑائی ہو رہی ہے. ابو جہل جو سردار لشکر تھا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بدر کی لڑائی ہو رہی ہے، میرے آس پاس 2 چھوٹے بچے ہیں، معاذ معوذ افرا کے بیٹے. میں سوچ رہا تھا کہ کہیں کفار مجھے آ کر گھیر نہ لے. میرے آزو بازو 2 چھوٹے بچے ہیں، ایک 10 سال اور ایک 12 سال کا. اتنے میں ایک شخص ان 2 بچوں میں سے ایک نے کہا کہ چچا جان
آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ جب یہ سوال کیا تو میں نے پوچھا کہ ہاں جانتا ہوں تم اس کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بکتا ہے، اگر میں آج اس کو دیکھا تو اس کا سایہ مجھ سے جدا نہیں ہوگا جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی سوال کیا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ کہتے ہیں اس سوال کے بعد کچھ دیر میں ابو جہل میدان میں دوڑتا ہوا نظر آیا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو تم جس کو پوچھ رہے ہو یہ وہی ہے۔ ابو جہل بڑا چالاک، دبلا پتلا اور بہت پاور والا۔ اس کے بارے میں سیرت میں لکھا ہے کمثل الحرجہ، یہ ہرجہ کی طرح تھا۔ ہرجہ عربی میں اس درخت کو کہتے ہیں جس درخت کے آس پاس کئی درخت اگے ہوں۔ یہ چونکہ اپنے آزو بازو حفاظتی دستہ رکھتا تھا، لیکن کتنا بھی حفاظتی دستہ رکھے، اسرائیل علیہ السلام کے دستے کو کوئی نہیں روک سکتا، ملک الموت کے دستے کو نہیں روک سکتا۔ تیری حفاظت، وہ موت سر پہ سوار تھی، اسی لیے تو اس کو جنگ بدر تک وہ چیز اس کو کھینچ کے لائی۔ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشاندہی کی تو شکرے اور باز کی طرح جھپٹ پڑے۔ ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، یہ دونوں بچے چھوٹے تھے، ان کا ہائٹ کم تھا، تلواریں چھوٹی تھی۔ ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر کے پیر پر حملہ کیا، گھوڑا جیسے ہی گرا تو ابو جہل بھی گرا، تو دوسرے نے فوراً ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لائے، اس وقت وہ کافر کے ساتھ تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ آئے، معاذ کے شانے پر وار کیا، معاذ نے ان کا تعاقب کیا، اکرمہ بھاگ گئے، ان کے شانے کے اوپر وہ وار رہا، اور وہ ہاتھ لٹکتا تھا جس سے انہیں تکلیف ہوتی تھی، تو وہ کھینچ کر کے اس ہاتھ کو پھینکا اور جنگ کرتے رہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے، اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے قتل سے فارغ ہونے کے بعد جنگ بدر میں شہید ہو گئے۔ ابو جہل کو انہوں نے ایسا کر دیا کہ یہ نیم مردہ ہو گیا، اٹھنے کے قابل نہیں، اکسانے والا جنگ کا کمانڈر سو گیا۔ اس کے بعد سرداران قریش میں امیہ ابن خلف بدحواس تھا، یہ جگہ جگہ اپنے اونٹ کو الگ سے باندھتا تھا۔ اپنی بیوی سے کہا بھی اس نے، میں سب سے پیچھے جا رہا ہوں، جانے والوں میں پیچھے رہوں گا، خطرہ محسوس کیا تو فوراً بھاگ کے آؤں گا، تاکہ بھاگ کے آنے والوں میں میرا نام اونچا رہے۔ امیہ ابن خلف کی بدحواسی تھی، پریشان تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ امیہ قتل نہ ہو، قید ہو جائے، تاکہ ہمیشہ کے عذاب سے چھٹکارا ہو، شاید اس بہانے سے اللہ اسے ہدایت دے۔ لیکن ہدایت اسی کو ملتی جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب امیہ ابن خلف کو پکڑے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ زرہیں تھی جو کافر سے چھین رکھی تھی، میں نے دیکھا کہ امیہ ابن خلف پریشان ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ بدحواس ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑا میں نے، تو میں اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن
میری تدبیر کچھ کام نہیں آئی اور امیہ ابن خلف بھی مقتول ہوا. انشاءاللہ بقیہ تفصیلات آئندہ نشست میں جنگ بدر سے متعلق عرض کی جائیں گی اس میں، اور اس نشست کا آغاز ایسا جب ہوگا تو امیہ ابن خلف کی تفصیلات بیان کی جائیں گی اور جنگ بدر کی بقیہ تفصیلات آگے آئیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.